السلام علیکم فرینڈز، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیف ٹیک نے ایک اور کورس لانچ کر دیا ہے آزاد جموں کشمیر کے نوجوان کے لیے۔ آزاد جموں کشمیر کے نوجوان بھی اب نیف ٹیک کے کورسز میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو کورسز آ رہے ہیں ان تمام کورسز پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ 1500 سے زیادہ سیٹس اس میں اویلیبل ہیں۔ آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ اسی ویڈیو کے ساتھ ہے۔ باقی چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، بڑی محنت سے میں آپ کے لیے کورسز تلاش کر کے لاتا ہوں، تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر لازمی کریں۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ احسن صاحب ہمیں بتائیں گے کس طریقے سے ہمیں اپلائی کرنا ہے۔ candidate.navtc.gov.pk/sign SIGN sign in یہ URL آپ نوٹ کر لیں۔ اب آپ ایک براؤزر اوپن کر لیں اپنے لیے۔ اس براؤزر میں یہ URL ہم نے ڈال دیا۔ چونکہ ہم نے اس کو کلک کیا تو ہمارے سامنے یہ اسکرین آ گئی، لاگ ان اسکرین۔ چونکہ آپ لوگ ابھی فرسٹ ٹائم اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر رجسٹر ہیئر پہ کلک کر دینا ہے، تو آپ کے سامنے یہ رجسٹریشن فارم کھل گیا۔ اب یہ تمام فارم کی تفصیلات آپ یہاں ایڈ کر دیں۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ نام آپ نے اپنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے شناختی کارڈ میں اویلیبل ہے۔ مثال کے طور پہ بتا دوں ابھی آپ کا نام ہے، میں اس وقت ایک ڈمی یوزر بنا رہا ہوں یہاں۔ پھر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر، یاد رکھیے گا آپ نے اپنا ایکچوئل شناختی کارڈ نمبر یہاں لکھنا ہے، لیکن اس میں ڈیش نہیں ڈالنے۔ یہ آپ کا 13 ہندسوں کا شناختی کارڈ نمبر ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہیں بھی ڈیش نہیں ڈالا۔ پھر آپ اپنا ای میل ایڈریس یہاں دیجیے گا، اور ای میل ایڈریس بھی آپ نے صحیح والا دینا ہے تاکہ آپ کو کوئی پاسورڈ وغیرہ شاید ای میل پہ بھی آ سکے۔ پھر آپ نے اپنا موبائل آپریٹر، وہ جو بھی آپ کے پاس موبائل اویلیبل ہے، آپ نے اس کمپنی کا آپشن یہاں سے سیٹ کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ نمبر دیجیے گا جو واقعی اس آپریٹر کا ہو۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں یو فون کا نمبر ہوتا ہے، لیکن بیک اینڈ پہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے ان کا والد یا زونگ ہوتا ہے، تو جو نیٹ ورک ہے وہی یو نمبر ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل میں اس وقت یہاں یو فون کا نمبر دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ نمبر آپ نے ٹھیک اس لیے دینا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے آپ کا میسج آپ کو نہیں آ سکے گا۔ تو جو یوزر نیم ہے، دیکھیں یوزر نیم کی فیلڈ یہاں ہائی لائٹ ہو گئی ہے۔ آپ کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہی آپ کا یوزر نیم ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کوئی چینجز نہیں پرفارم کر سکتے۔ جو آپ نے شناختی کارڈ نمبر اس جگہ پہ دیا تھا وہی یہاں آ گیا ایز اے یوزر نیم، تو مطلب آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم کنسیڈر ہوگا۔ پاسورڈ آپ دے دیں یہاں کوئی بھی۔ اب یہ پاسورڈ کا آپ یہ دیکھنا ہے، خیال کرنے کہ دیکھیں اس میں ایک جو ہے کم از کم کریکٹر جو ہے وہ نمبر ہونا چاہیے، ایک جو ہے اس میں اپر کیس ہونا چاہیے، اور ایک کریکٹر لوور کیس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور 8 اور 12 ہندسوں کا پاسورڈ ہو، اس سے زیادہ یا کم نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہاں بھی پاسورڈ آتے ہیں، میں نے پاسورڈ بنا تو دیکھیں میرے سامنے کریٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو گیا۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پاسورڈ، دیکھیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں یہاں اپنا پاسورڈ، اگر آپ کو ہو تو پھر اس کو آپ کلک کر دیں اور کریٹ اکاؤنٹ کر دیں۔ آپ کو اچانک موبائل کے اوپر جو ہے آپ کو ایک پاسورڈ آئے گا، آپ وہ پاسورڈ دیکھ لیں۔ میرے پاس جو پاسورڈ ہے 4 ڈیجٹس کا، میں وہ یہاں ایڈ کر رہا ہوں۔ جب میں اس کو ایڈ کروں گا تو ویریفائی اکاؤنٹ ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں اس سے مجھے میسیج دے دیا کہ ہمارا ویریفیکیشن ہو رہی ہے۔ اب ہم دوبارہ سائن ان پیج پہ آ جائیں گے۔ یہاں وہی یوزر نیم جو آپ کو شناختی کارڈ نمبر تھا آپ نے لکھا تھا وہ آپ ڈال دیں، اور اپنا پاسورڈ یہاں دے دیں، اور سائن ان بٹن پریس کر دیں۔
ان کیس آپ کو اپنا یوزر نیم پاسورڈ بھول چکا ہے تو آپ فارگاٹ پاسورڈ پہ کلک کر دیں. تو آپ کے سامنے فارگاٹ پاسورڈ کا آپشن آ گیا. یہاں جو ہے اپنا شناختی کارڈ نمبر وداؤٹ ڈیشز ڈال دیں اور سینڈ ریسیٹ لنک کلک کر دیں. تو آپ کو اپنا پاسورڈ مل جائے گا. ریسیٹ لنک پیج اوپن ہو جائے گا اور آپ کو آپ کا پاسورڈ ریٹریول کا طریقہ بتا دیا جائے گا. دوبارہ ہم اپنے پیج پہ آتے ہیں, اپنا یوزر نیم ڈالتے ہیں اور پاسورڈ ایڈ کرتے ہیں. سائن ان پیج پہ کلک کریں. سائن ان کے بٹن پہ کلک کیا, دیکھیں ہمارے سامنے ہمارا کینڈیڈیٹ پروفائل والا فارم آ گیا. آپ دیکھیں یہاں کچھ دو انسٹرکشن ہیں, یہ بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ نے اپنا جو نام ہے وہی نام لکھنا ہے انہی اسپیلنگس کے ساتھ جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر ہیں. آپ کے جو بھی نام ہے, جو بھی اس کی اسپیلنگ ہے, آپ نے اسی نام سے اسی اسپیلنگ سے لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پہ اویلیبل ہے. سیکنڈلی, ایسا موبائل نمبر, ایسا ای میل ایڈریس دیں جس تک آپ کے جیسا ہی ممکن ہو, تاکہ اگر ہم آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو کال کر سکیں یا ای میل کر سکیں. اب سب سے پہلے بیسک انفارمیشن بتاتے ہیں. یہاں آپ اپنا نام لے دیں, والد صاحب کا نام لے دیں, اپنا جینڈر بتا دیں. دیکھیں 3 آپشنز ہیں, میل, فیمیل اینڈ ادرس. جو بھی آپشن آپ سیٹ کر دیں. نیکسٹ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دیں. اس میں لیٹس سپوز ہماری ڈیٹ آف برتھ ہے 5 جنوری 1982. شناختی کارڈ نمبر یہاں جو آپ کا آلریڈی تھا, یہ دیکھیں یہ انفارمیشن پہلے سے یہاں موجود ہے. شناختی کارڈ نمبر جو آپ کا یوزر نیم بھی تھا تو وہ پہلے سے یہاں آ چکا ہے. جو موبائل نمبر آپ نے دیا تھا جس کے اوپر ٹوکن جنریٹ ہوا تھا اور آپ کو ملا تھا وہ بھی یہاں اویلیبل ہے. اور ای میل ایڈریس بھی جو آپ نے لکھا تھا فارم رجسٹریشن کے وقت وہ بھی یہاں اویلیبل ہے. اب آپ اپنا ایریا بتائیں, ڈسٹرکٹ بتا دیں. ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پشاور ہے. ڈومیسائل آپ کا کہاں کا ہے, تو سپوز وہ بھی اگر پشاور ہی ہے یا اسلام آباد یا کوئی بھی جگہ ہے, جو بھی شہر ہے, کمپلیٹ ایڈریس بتا دیں. اب جب آپ نے یہ تفصیلات ایڈ کر دیں تو اب یہاں یہ چند سوالات ہیں. کیا آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ اگر ہیں تو آپ اس کو چیک کر لیں. کیا آپ حافظ قرآن ہیں؟ اگر ہیں تو اس باکس کو بھی چیک کر لیں. کیا آپ سرٹیفائڈ اسپورٹس مین ہیں؟ سرٹیفائڈ مینز یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اسپورٹس مین ہیں تو آپ کے پاس جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے. اسی طرح یہ حافظ قرآن ہونے کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے. کیا آپ آرفن ہیں؟ آرفن مینز یتیم ہیں. کیا آپ وڈو ہیں, طلاق یافتہ ہیں, یا اسپیشل پیپل ہیں, پرسنز جو ہوتے ہیں ہمارے ڈسیبل ہیں. تو جو بھی ان میں سے آپشن ہوگا آپ ان میں سے سیٹ کر لیں. لازمی نہیں ہے کہ اس میں سے آپ سب سیٹ کریں, لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک بھی سیٹ کریں. یہ سب جو ہے آپشن ہے, نہیں ہے تو آپ نہیں کریں. لیٹس سپوز ہم کہہ دیں جی میں جو ہوں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, تو میں نے یہاں اس کے بعد اس سیو کا بٹن دبا دیا. اب یہ میرا ریکارڈ یہاں اپڈیٹ ہو گیا. نیچے تشریف لائیں. اب دیکھیں یہاں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں, امیجز, اپلوڈ امیج. یہاں جو ہے آپ نے اپنی تصویر ایڈ کرنی ہے. چونکہ آپ اپلائی کر رہے ہیں نیفٹا کے کورس کے لیے تو یہاں آپ اس کو کلک کر لیں تو امیج اپلوڈ کا آپشن ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے آ گیا. آپ اس کو اپلوڈ امیج پہ کلک کر دیں اور ادھر آ کے آپ نے کوئی بھی ایک امیج جو ہے یہاں سے سیٹ کرنی ہے اور اس کا پھر اوپن بٹن پریس کر دیں. ایک بات کا خیال رہے کہ امیج کی جو ایکسٹینشن ہے وہ جے پی جی, جے اے پی ای جی یا پی این جی ہوگی اور اس کا میکسیمم سائز جو ہے 250 KB ہوگا. اس سے بڑے امیج ہوئی تو یہ آپ کو اپلوڈ نہیں کرنے دے گا. دیکھیں آپ کی وہ امیج یہاں آ گئی. اب یہاں آپ اپلوڈ امیج کا بٹن پریس کر دیں تو یہاں دیکھیں آپ کا امیج آ گیا. اچھا جی, جب آپ نے اپنی امیج اپلوڈ کر دی اس کے بعد اب دوسرا آپشن دیکھیں یہاں آپ کے شناختی کارڈ کی امیج. اب شناختی کارڈ کی بھی آپ نے سامنے والی سائڈ جو ہے جس کو ہم فرنٹ سائڈ کہتے ہیں, جہاں آپ کی عموماً تصویر ہوتی ہے, وہ سائڈ کا امیج آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. تو یہاں آپ کلک کر دیں اس بٹن پہ تو شناختی کارڈ اپلوڈ کرنے کا ڈائلاگ باکس آ گیا. یہاں بھی یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی ایکسٹینشن وہی ہے جے پی جی, جے پی ای جی یا پی این جی.
اور میکسیمم سائز 250 KB۔ اب آئیں دیکھیں ہم ایک امیج اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اپلوڈ کیا میں نے امیج، دیکھیں اسے مجھے میسیج دیا جائے ایرر میسیج ناٹ اے ویلڈ فائل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اسنیپ کارڈ کی جو امیج کا سائز ہے وہ 250 KB سے زیادہ ہے، دیٹس وائی اس کو وہ اپلوڈ نہیں کر پا رہا۔ میں اگین اس پہ کلک کرتا ہوں اور جو ہمارا ایگزیکٹ سائز والا امیج ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے میری شناختی کارڈ کی امیج بھی یہاں آ گئی۔ فرنٹ سائڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار میں نے اپلوڈ کا بٹن دبا دیا تو دیکھیں میں یہاں میرا شناختی کارڈ بھی آ گیا۔ شناختی کارڈ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں نیچے آ جائیں اور یہاں دیکھیں آپ نے اپنی کوالیفیکیشن ڈیٹیلز، اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، بیچلرس کیا ہے، ماسٹرس کیا ہے، ایم فل کیا ہے، PhD کی ہے، کسی مدرسے سے آپ فارغ التحصیل ہیں، اس کے کون سے درجے میں آپ پڑھ رہے ہیں، درجہ خاصہ ہے، درجہ عالیہ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے ڈپلومہ کی، DE کی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ کی ہے، BTech یا BE مینس بیچلر آف انجینئرنگ۔ تو کوئی بھی آپ نے کیا، لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں جی ہم نے ماسٹرس کیا ہوا ہے، فار ایگزامپل کسی ادارے سے کی ہے، ہم کہتے ہیں جی یونیورسٹی آف پشاور سے ماسٹرس کی ہے اور پرسنٹیج میری جو تھی اس وقت فار ایگزامپل 78% تھی، اور یہ جو ہے یہ میری ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے، اس کے آگے میری مزید تعلیم نہیں ہے، تو میں اپنی تعلیم یہاں ایڈ کر دی تو یہ میرا ریکارڈ جو ہے ایڈ ہو گیا۔ اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور بھی کورس کیا ہے، فار ایگزامپل آپ نے ماسٹرس تو کیا ہے جنرل ایجوکیشن میں، ساتھ ہی آپ نے جو ہے اس میں DE یا کوئی ڈپلومہ بھی کیا ہے، لیٹس سپوز ڈپلومہ بھی میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس انسٹیٹیوٹ کا نام یاد رکھا دیں، ڈپلومہ آپ نے جی 89% میں پاس کیا ہے، تو یہ دیکھیے اس میں 2 میری ایجوکیشن لیولز ایڈ ہو گئے۔ میں نے ماسٹرس کیا جو میری اپنی نارمل ایجوکیشن تھی، اور میں نے ڈپلومہ کیا ہے جو میری اپنی نارمل ایجوکیشن سے ہٹ کی تھی، فارمل سے ہٹ کی تھی۔ اب یہ دیکھیے جناب، نیکسٹ میں آتا ہوں ٹریڈز ڈیٹیل۔ اب اس میں جو ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا ڈسٹرکٹ بتانا ہے کہ آپ کون سی ڈسٹرکٹ میں جو ہے کورسز کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کا ڈومیسائل ڈسٹرکٹ لازمی نہیں ہے، لیٹس سپوز آپ کہتے ہیں جی کیونکہ میری رہائش جو ہے اس وقت پشاور میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں FR پشاور میں، FR کوہارٹ میں، یا کوئی اور ایریا بنو تحصیل میں کرنی، لیٹس سپوز ہم یہ کہتے ہیں FR کوہارٹ، میری پہلی ریفرنس جو ہے FR کوہارٹ ہے۔ یہاں جو ٹریڈز ہیں کون سے، یہاں دیکھیں صرف ایک ہی ٹریڈ اویلیبل ہے، گرافک ڈیزائننگ اینڈ UI۔ لیٹس سپوز ہم یہاں لکھتے ہیں، فی الحال ہم پشاور لکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، پشاور۔ اب پشاور میں جتنے بھی ٹریڈز اویلیبل ہوں گے وہ تمام تفصیل اب یہاں آ جائے گی آپ کے سامنے کچھ دیر میں۔ اب یہ دیکھیں آپ ٹریڈز ڈراپ ڈاؤن باکس چیک کر لیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آٹو کیڈ، گرافکس، گرافک ڈیزائننگ، ای کامرس، بہت سے ٹریڈز آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں آپ اپنی پریفرنس بتا دیں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں میں نے آٹو کیڈ کنسٹرکشن کرنا ہے، کلک کر دیا اور میں نے یہاں کوئی انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کر لیا۔ دیکھیں سامنے انسٹیٹیوٹ صرف ایک ہی آ رہا ہے جو اویلیبل ہے۔ میں ایڈ کا جو ہی بٹن دباؤں گا تو یہ دیکھیے گا کہ نیچے ایڈ بٹن دباتے ہی یہاں نیچے دیکھیں یہ ٹریڈ میری ایڈ ہو گئی، فرسٹ پریفرنس، ٹھیک ہے، آٹو کیڈ سول فرام دس انسٹیٹیوٹ۔ نیکسٹ آپ ایک کو کہتے ہیں یا اس کے علاوہ میں جو ہوں آٹو کیڈ اگر نہ ہو میری فرسٹ پریفرنس تو سیکنڈ پریفرنس میں جو کہہ رہا ہوں کہ جی میں موبائل فون ریپیئرنگ کا کورس کرنا چاہوں گا۔ موبائل فون ریپیئرنگ کا کورس میں نے سلیکٹ کیا تو میرے سامنے انسٹیٹیوٹس کے نام آ جائیں گے، کون کون سے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں سے میں کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں یہاں یہ انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کر دیتا ہوں اور میں دوبارہ ایڈ بٹن پریس کرتا ہوں، ایڈ ٹریڈ کا بٹن سے پریس کیا تو دیکھیں یہاں اب یہ سیکنڈ پریفرنس بھی میری آ گئی۔ اس طرح میں اپنی تھرڈ پریفرنس بھی بتا دوں، اور میکسیمم آپ جو ہے نا 3 ٹریڈس کے اگینسٹ پریفرنس بتا سکتے ہیں، 3 سے زیادہ نہیں۔ اگین میں نے لکھ دیا پشاور ٹریڈ، فار ایگزامپل اب میں تھرڈ پریفرنس بتاتا ہوں کہ مجھے جناب وہاں انٹرنیٹ آف تھنگس کا کورس کرنا ہے۔ تو انٹرنیٹ آف تھنگس کا کورس جس بھی انسٹیٹیوٹ میں اویلیبل ہوگا وہ ابھی ہمارے سامنے ڈراپ ڈاؤن میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیے انٹرنیٹ آف تھنگس کا کورس جو اسلامیہ کالج میں اویلیبل ہے، فار ایگزامپل یہاں ہم نے اپنی تھرڈ پریفرنس بھی ایڈ کر دی۔
تو یہ دیکھیے جو ہی آپ کی تینوں پریفرنسز کمپلیٹ ہو گئی تو اوپر سے وہ آپ کے پریفرنس والا آپشن ہی ختم ہو گیا. تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو 3 سے زیادہ الاؤ نہیں ہیں آپشنز. تو یہ ایک چیز یہاں نوٹ کر لیں، جب ٹریڈس کے لیے آپ اپلائی کریں تو آپ سوچ سمجھ کے اپنی پریفرنس دیجیے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے یہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں AutoCAD سول، تو سب سے پہلے آپ نے اس کو پریفر کرنا ہے. آپ لسٹ میں آرام سے دیکھیے، تسلی سے دیکھیے، بعد میں چیز پھر چینج نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلے اگر آپ کہتے ہیں میں AutoCAD سول کرتا ہوں، اگر ان کیس کو یہاں داخلہ نہیں ملتا کسی بھی وجہ سے، تو پھر میں اس کے بعد یہ ٹریڈ کرنا چاہوں گا. اگر یہاں بھی داخلہ ان کیس نہیں ملتا پھر میں یہ تیسرا ٹریڈ کرنا چاہوں گا. تو اس طریقے سے آپ نے فارم فل کرنا ہے. لیکن یہ عرض کر رہا ہوں دوبارہ کہ آپ نے اس کو بڑی احتیاط سے فل کرنا ہے، کیونکہ یہ پریفرنس دوبارہ چینج نہیں ہوگی. جب یہ تمام فارم فل ہو گیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ایک بٹن ہے سبمٹ پروفائل فار ریویو. یہاں ایک چیز آپ لوگ ذرا توجہ فرمائیں، ان کیس کسی وجہ سے آپ کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا یا لائٹ چلی گئی، کسی وجہ سے آپ نیٹ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، تو جتنا ریکارڈ آپ نے سیو کیا ہے وہ ریکارڈ آپ کے سامنے موجود رہے گا جب آپ دوبارہ لاگ ان کر لیں گے. لیٹس سپوز دیکھیں ہم یہاں سے چلے گئے تھے، ہم نے اب یہ سیو ریکارڈ کا بٹن پریس کیا تھا، آگے ہمارا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور یہ مزید یہ اس ایریا کا جو فارم ہے ہم نے ابھی فل نہیں کیا تھا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ دوبارہ لاگ ان ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز آلریڈی سے موجود ہوں گی، سسٹم خود ہی ریٹریو کر لے گا. آپ نے فارم آگے سے کنٹینیو کرنا ہے، یہاں سے کرنا ہے. لیٹس سپوز یہ آپ نے ریکارڈ ایڈ کیا، ادھر آپ آئے تھے، یہاں پھر کوئی ڈسکنیکشن آ گئی، تو آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا. جتنا بھی آپ فارم فل کرتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ اس کو سیو کرتے ہیں کہ تو وہ فارم سیو ہوتا رہتا ہے، پارشل سیو ہو رہا ہے آپ کے لیے، اور جب آپ دوبارہ آئیں گے تو ریٹریو کریں گے تو وہی انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. اب چونکہ تمام فارم ہم نے فل کر لیے تو ہم جاتے ہیں اوپر سبمٹ پروفائل فار ریویو، اس بٹن کو ہم پریس کر دیتے ہیں. وہ آپ کو ایک میسیج دے، الرٹ میسیج، کہ آپ نے تمام چیزیں جو ایڈ کی ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ ونس ٹائم ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو کنفرم کر دیا تو مینس کہ یہ آپ کی انفارمیشن جو آپ ہمیں پرووائڈ کرنا چاہتے تھے تو وہ آپ کا ڈیٹا سیو ہو جائے گا. لیٹس سپوز ہم یہاں پریس کرتے ہیں کنفرم، تو یہ دیکھیں جی ہمیں ایک میسیج آ گیا، تھینک یو فار سبمٹنگ یور اپلیکیشن. ہمیں یہاں دیکھیں تھینک یو کا میسیج آ گیا، اور ساتھ دیکھیں آپ کو یہ نوٹیفائی کیا گیا کہ سون یو ول بی نوٹیفائڈ اگینسٹ یور ریکویسٹ. آپ نے جو پریفرنسز بتائی ہیں، جن ٹریڈس کے لیے اپلائی کیا ہے، وہ جلدی آپ کو نوٹیفائی کیا جائے گا کہ مزید آگے آپ نے کیا کرنا ہے. تھینکس فار واچنگ. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ فری کے کورسز ہیں تو کائنڈلی اس کو میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں، اپنے بھائیوں دوستوں کو باقیوں کو بھی انفارم کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکیں اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکیں.